الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ابلیس ذکر قلب والے پر حملہ آور کیسے ہوتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ابلیس ذکر قلب کرنے نہیں دیتا۔ ذکر قلب نہ کرنے کے لیے 100 بہانے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ ابلیس کسی طور پر نہیں چاہتا کہ بندے کا دل زندہ و جاوید ہو جائے، کیونکہ جس بندے کا دل زندہ ہوتا ہے تو ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے، ایک دیے سے دوسرا دیا روشن ہو جاتا ہے۔ زندہ دل بندے سے دوسرے دل زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ابلیس کبھی یہ نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر ذاکر قلبی کے اوپر جس کا دل زندہ ہے، زندہ دل بندے کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلوں میں انقلاب لاتا ہے، دلوں میں قیامت برپا کر دیتا ہے، دلوں میں عشق کی آگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانیت بندے کے اندر سے جاتی رہتی ہے، اور ابلیس یہ کبھی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ذاکر قلبی بن جائے، اس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، تو اس کا اگلا وار کیا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جس کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی ہیں۔ علامہ اقبال ابلیس کی مجلس شورا بھی لکھتے ہیں، اس میں بھی تحریر کرتے ہیں، اور مختلف بزرگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شیطان ذاکر قلبی کے اوپر حملہ آور کیسے ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے جس میں ابلیس اپنے تمام تر کارندوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم کیا کیا کر کے آئے ہو؟ تو کسی نے کہا میں 2 بھائیوں کو لڑا کے آیا ہوں، میں قتل کرا کے آیا ہوں، علم کے لیے جا رہا تھا اسے روک کے آیا ہوں۔ لیکن ابلیس ان تمام کاموں سے مایوس ہو گیا، بیٹھا ہو۔ اس کا ایک سب سے چھوٹا جو چیلا تھا، اس کا مشیر تھا، وہ کھڑا ہوا، اس سے پوچھا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا ایک ذاکر قلبی تھا، ذاکر قلبی معاشرے میں جا رہا تھا، انقلاب برپا کر دیتا، میں اس کو دربار پر بٹھا کر آیا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ تاکہ تمہارا مقام اور بلند ہو جائے۔ ابلیس نے اس کو گلے لگایا، تم سب سے بڑا کام کر کے آئے ہو۔ یعنی کہ ذاکر قلبی جب اپنے مقام اور مرتبے کے چکر میں پڑتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر انڈائریکٹلی اثرات مرتب ہو رہے ہیں شیطانی چیزوں کے، کیونکہ شیطان اس کا جو نیت ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اگر وہی ذاکر قلبی اب معاشرے میں رہے تو وہ پازیٹیو کام کر کے دلوں میں بہت ایک قیامت برپا کر دیتا ہے، سوز و عشق کی تعلیم سے دلوں کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ لیکن ابلیس یہ کرنے نہیں دیتا، اس کا ذہن موڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا اتنا مقام بلند ہے، جو تجھے نہیں مانے گا، جو تجھے تسلیم نہیں کرے گا، وہ روحانیت سے فارغ ہو جائے گا، وہ بندہ اپنا مقام کھو دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ جیسے ابلیس بٹھاتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں مانا تو بندہ بالکل روحانیت سے ہی فارغ ہے، ہمیں ہمارا ادب نہیں کیا یا ہمیں تسلیم نہیں کیا، ہماری ولایت اور فقیری کو تسلیم نہیں کیا تو بندہ بالکل فارغ ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی بندہ ذاکر قلبی بلکہ مشن کا کام کرنے سے، یعنی کہ مشن کا کام کیا؟ روحانی مشن، اسپرچولیزم پر کام کرنے کی بجائے یہ پیغام، ذکر قلب کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بجائے جب اس کام میں لگ جائے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کے مقام کا کوئی کنارہ نہیں، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس تسلیم خم نہیں ہوتا، وہ بندہ روحانیت سے فارغ ہو جائے گا اور اپنے وظائف اور چلے کو زیادہ کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اس کا مقام دنیا پر آشکار ہو جائے۔ جب ایسی نیتیں رکھے تو سمجھ جائیں اس کے اوپر شیطانی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
جن بندوں کو اب تک ذکر قلب ملا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر نور دیکھ لیا، جن کو دیکھ لیا یا فرشتے کو دیکھ لیا، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں۔ ذکر قلب کا لیول، ذکر قلب کا معیار اللہ کی محبت و عشق ہے، اللہ کا نور اور تجلیات کا حصول ہے، اللہ کی قربت کا حصول ہے۔ وہاں جس مقام پہ رب کی ذات ہے وہاں یہ لیول ہے کہ وہاں نہ مقام ہے، نہ منزل ہے، نہ جسم ہے، نہ جان ہے، یعنی کہ جو مقامات جتنے بلند سے بلند ترین مقام ہے وہ سب نیچے ہیں، لیکن جو اللہ کا عشق اور قربت ہے وہاں پر کوئی مقام والا نہیں پہنچ سکتا۔ تمام مقامات کی حد ختم ہو جاتی ہے جہاں بے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو ذاکر قلبی ہیں، جن کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، تو مقام کے چکر میں نہ پڑیں، وہ اس چکر میں نہ پڑیں کہ مجھے تسلیم نہیں کیا تو یہ بندہ اس طرح ہو جائے گا، یا اس کو تسلیم نہیں کیا، چھوڑ دیں۔ ذکر قلب کی طرف آئیں، اللہ کی محبت کی طرف آئیں، اللہ کے عشق کی طرف آئیں، مقام مرتبوں کو چھوڑ دیں۔ اقبال کہتے ہیں دنیا ہے روایاتی، عقبہ ہے مناجاتی، درباز دو عالم را این است شہنشاہی۔ دنیا اور آخرت کے بلند ترین مقامات سے منہ موڑ لو، ما سوائے رب کی ذات کی باقی سب چیز بیکار ہے۔ اپنی دل کی دھڑکنوں میں رب کی محبت کو جگہ دیں، دل کی دھڑکنوں میں مقام مرتبے کو جگہ نہ دیں۔ جو مقام مرتبے والے ہیں وہ اللہ سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ اللہ کی قربت کے وسیلے کو پکڑیں۔ قربت محبت کا وسیلہ آپ کا قلب ہے۔ ذکر قلب کیجئے، ہر وقت کیجئے، ہر ٹائم کیجئے، ہر لمحہ کیجئے، ہر گھڑی کیجئے، ہر سیکنڈ کیجئے۔ دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیجئے، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیے۔ رب کی ذات کو، اس کی محبت کو اپنی دل کی دھڑکنوں میں محسوس کیجئے۔ تنہائیوں میں بیٹھیں، اپنی تنہائی میں دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں۔ نہ محسوس ہو تو نفس پکڑ لیں، ٹک 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 یہیں ہوگی، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو ملائیں۔ محبت کی طرف آئیں، عشق کی طرف آئیں، نہ کہ مقام مرتبے کی طرف۔ توجہ کریں، دل کی جانب دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔